اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جنہیں دولت ایمان نصیب ہو گئی ہے، فرمایا لا تبطلو، ہرگز باطل نہ کرنا، صدقاتکم، اپنے صدقات و خیرات کو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دے کر۔ کسی کو صدقہ اور خیرات دینے کے بعد، کسی کی مدد اور ہیلپ کر دینے کے بعد، فرمایا کسی کے کام آنے کے بعد احسان جتلا کر اپنے اس احسان کو، اپنے ان صدقات کو، ان خیرات کو فرمایا ضائع نہ کر بیٹھنا۔ کالذی، اس بندے کی طرح، ينفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، رعاء الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ فرمایا جو بندہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقات اور خیرات کا بھی کوئی اجر اس بندے کو پھر نہیں دیتا۔ اس کے صدقات اور خیرات کی واہ واہ سب کچھ دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ، یہ حقیقت میں بندہ ایسا ہے جو دکھاوا کر رہا ہے، یہ ایمان ہی نہیں رکھتا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، والیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ جیسے پختہ ایمان اور یقین ہوتا ہے نا اللہ کی ذات پہ، فرمایا ایسے بندے کا لگتا ہے ایمان اور یقین والا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ پہ یقین ہوتا تو پھر پتہ ہوتا جو میری عزتیں ہیں یہ اس کے فضل سے ہیں، جو میرا مال ہے وہ اس کی مہربانی سے ہے۔ تو جب سب کچھ ہے ہی اسی کے فضل سے، ہے ہی اسی کی مہربانی سے، تو پھر کسی پہ احسان جتلانا کیا، پھر کسی کو تکلیف دینا کیا؟ تو فرمایا یہ ایمان ہی نہیں رکھتا اللہ اور آخرت کے دن پر۔ فَمَثَلُهُ، پس ایسے بندے کی مثال، کَمَثَلِ، جیسا کہ مثال ہے، صفوان، ایک پتھر کی، اور پتھر بھی ایسا جو چکنا سا پتھر ہے، علیہ، اور پھر اس پتھر پر، تراب، ہوا کے چلنے کی وجہ سے گرد و غبار پڑ جاتی ہے، چھوٹی سی باریک سی وہ جو مٹی کی تہ ہے نا وہ اس کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں کہیں مٹی پڑ جاتی ہے تو بعض دفعہ اس مٹی کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے بیل بوٹے جو ہیں وہ اگ پڑتے ہیں۔ فرمایا اب اس پتھر کے اوپر مٹی تو پڑی ہے، لیکن پھر ہوا ساتھ کیا، فَأَصَابَهُ، پس پہنچی اس پتھر کو، وابل، بارش، اور بارش بھی تیز بارش آئی، اور جب تیز بارش آئی اس کے اوپر، فَتَرَكَهُ، اس نے اس پتھر کو چھوڑ دیا، سلدا، بالکل صاف ستھرا کر کے، کہ اس کے اوپر کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ایسے ہی جو بندہ دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، جو بندہ لوگوں کو پر احسان جتلاتا ہے، تو اس کے جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر ہی پھر صاف کر دیے جاتے ہیں، آخرت کے اندر ایسے بندے کے لیے پھر کوئی حصہ جو ہے وہ باقی نہیں بچتا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، لا یقدرون، ایسے لوگ بالکل قدرت نہیں رکھتے، ان کے ہاتھ نہیں آتا، علی شیئن، کچھ بھی، مما کسبوا، اس میں سے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کمایا ہوا ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، فرمایا وہ قیامت کے روز ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، جیسے وہ پتھر خالی رہ گیا ہے جس کے اوپر تیز بارش آئی ہے اور اس نے اسے صاف ستھرا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، واللہ، لوگو یہ بات پلے باندھنے والی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یہدی، وہ ہدایت نہیں دیتا، القوم، ایسی قوم کو، کافرین، جو اس کی نعمتوں کی ناشکری کے راستے پہ چل نکلتی ہے۔ جو انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انکار کرنے والوں کے مقدر میں پھر ہدایت باقی نہیں رہتی۔ اس وجہ سے زندگی میں کسی صورت بندے کو منکر نہیں بننا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے فضل کا انکار نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ جو کچھ میرے اللہ کی عطا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت کا فیض ہمیں نصیب ہے، اس کا ہمیشہ بندے کو اقرار ہی کرنا چاہیے، اور ہمیشہ بندے کو جھک کے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، اور زندگی میں جو کسی کا ساتھ بھلا ہو سکے، مہربانی ہو سکے، وہ قدم قدم پہ بندے کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے لیے دوسروں کے سامنے جھک جاتا ہے، میرا اللہ اسے سر بلند ضرور فرما ہی دیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کے لیے چل پڑتا ہے، تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے بندے کی مدد میں خود خدا کر لیا کرتا ہوں۔ ایک ایسا بندہ بھی قیامت کے روز بخشا جائے گا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور کوئی بندہ ہوگا جسے میرا اللہ فرمائے گا کہ جا، اس کا حساب ہوگا، اس کی بڑی نیکیاں نکلیں گی، بڑے گناہ بھی نکل آئیں گے، لیکن ایک نیکی کم ہوگی تو ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جنت جانا نصیب نہیں ہوگا۔ میرا اللہ فرمائے گا جا کہیں سے یہ ایک نیکی ڈھونڈ کے لے آ، تو تیرے لیے فیصلہ جنت کا ہو جائے گا، نہیں تو تو دوسرے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ وہ حشر کے میدان میں جائے گا، وہاں سے ڈھونڈے گا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملتے ملتے کوئی بندہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن ایک بندہ ہوگا جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی تھی، باقی سب گناہ ہی گناہ اس نے کر رکھے تھے، تو بندہ اسے کہے گا کہ ایک نیکی کی وجہ سے میرا کام بن جانے والا ہے، تو وہ بندہ ایک نیکی کہے گا کہ میرے پاس ایک ہی ہے، چلو تو لے لے، وہ دے دے گا۔ بندہ ایک نیکی کے لے کے خوشی خوشی سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، میرا اللہ فرمائے گا جس نے تجھے نیکی دی ہے نا، اسے ساتھ بلا کے لا۔ وہ بندہ اسے ساتھ بلا کے لائے گا، میرا اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اب ان دونوں کو جنت عطا کر دی جائے۔ تو بندہ بندے کے کام آئے، اس سے بڑی اور کوئی سعادت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ انکار کرے اللہ کے فضل اور مہربانی کا، فرمایا میں اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں ہمیشہ ہدایت عطا بھی فرمائے، اور مرتے دم تک میرا اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم بھی فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سب دعا۔